يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز شرکائے اجلاس اور پردہ-نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور مدد سے سیرت امہات المومنین کے اس پروگرام کو ہم سب مل کر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ کل ہم نے ام المومنین صدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوانح حیات، ان کی فضیلتیں، ان کی منقبتیں، ان کی خصوصیتیں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں سنی تھیں۔ آج کے درس میں بھی میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے بقیہ حالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت اور ساری خواتین پر اور ساری عورتوں پر ویسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سرید کیا ہے؟ سرید ایک عمدہ قسم کا پکوان ہے، ایک لذیذ قسم کا پکوان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے اور سارے پکوانوں پر سرید کی فضیلت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی ویسے ہی اور ساری خواتین پر ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں مردوں میں حضرت ابوبکر آپ کو سب سے زیادہ پیارے تھے، وہیں خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ چہیتی تھیں۔ اور یہ مناسبت بھی ملاحظہ کیجئے کہ پیارے نبی جب غار ثور میں تھے، مشکل گھڑی تھی، مشکل وقت تھا، دشمن ڈھونڈ رہے تھے، تو جب آپ غار ثور میں تھے تو آپ کا گود، آپ کا سر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، اور جب وفات کا وقت آیا تو آپ کا سر ابوبکر کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں۔ یہ دونوں آپ کی محبوب ہستیاں، محبوب شخصیتیں، باپ اور بیٹی، اور دو مشکل اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ان کی گود میں، غار ثور کی مشکل میں ابوبکر صدیق کی گود میں آپ کا سر ہے، اور وفات کے وقت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آپ کا سر۔ یقیناً اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت، یا ان دونوں شخصیتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت حاصل تھی، اس کا پتہ چلتا ہے۔ حضرات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کچھ صفات جو کل کے درس میں نہ آ سکیں، آج کے درس میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ام المومنین کی زندگی کو اگر ہم بغور پڑھیں گے تو ایک نمایاں صفت جو ام المومنین کی زندگی میں صاف طور پہ نظر آتی ہے، وہ ہے ان کا جذبہ غیرت۔ ہم نے آپ کو بتایا حضرت خدیجہ کے سلسلے میں انہوں نے جو جملہ کہا تھا، حالانکہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ کا نکاح پیارے نبی سے ہوا، لیکن پیارے نبی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے حضرت خدیجہ کی جو تعریف کرتے تھے، جو ذکر خیر کرتے تھے،
حضرت عائشہ کا جذبہ غیرت جاگ اٹھتا تھا، اور حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جتنا میرا جذبہ غیرت حضرت خدیجہ کے سلسلے میں جاگتا تھا وہ ایسا کسی اور ام المومنین کے سلسلے میں نہیں۔ غیرت بڑی باغیرت خاتون تھی، اور میں آپ کو بتا دوں فی نفسی ہی یہ جذبہ غیرت بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، اس لیے کہ یہ محبت کی دلیل ہے۔ اگر بیوی کا جذبہ غیرت شوہر کے تعلق سے جاگے تو مطلب یہ ہے کہ اس بیوی کو اپنے شوہر سے سچی محبت ہے۔ شوہر کا جذبہ غیرت اگر بیوی کے سلسلے میں جاگے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شوہر کو اپنی بیوی سے سچی محبت ہے، اور یہی جذبہ غیرت ہے جو جوانی کی حفاظت کرتا ہے، آبرو کی حفاظت کرتا ہے، عصمت کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ غیرت مر جائے، اگر انسان بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کسے دیکھ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، اور ویسے ہی عورت کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کے بعد کہ اس کا شوہر کن عورتوں سے بات کر رہا ہے، کن سے مل رہا ہے۔ جب انسان کے اندر سے اگر جذبہ غیرت ختم ہو جائے تو یہ جذبہ غیرت فی نفسی اچھی صفت ہے، ہونا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک حد میں رہنا چاہیے یہ جذبہ، حد سے آگے بڑھ جائے تو انسان بدگمانی کرنے لگتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے۔ ایک حد میں ہو تو یہ جذبہ غیرت بہت اچھی صفت ہے، اور ام المومنین کے اندر یہ جذبہ غیرت صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیے ایک دفعے کی بات ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک دوسری ام المومنین نے پیارے نبی کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، ان کی جو خادمہ تھی، نوکرانی تھی، وہ لے کر آئی، جبکہ پیارے نبی حضرت عائشہ کے گھر پہ اور لا کے پیارے نبی کے حوالے کرنے جا رہی تھی کہ حضرت عائشہ کا جذبہ غیرت جاگ اٹھا۔ حضرت عائشہ آگے بڑھی اور وہ برتن جو خادمہ کے ہاتھ میں تھا اس برتن کو زور سے جو ہے ایسے مارا کہ وہ برتن ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا خادمہ کے ہاتھ سے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سوکنوں کے درمیان جو ہوتا ہے، انسان تھی، بشر تھی۔ پیارے نبی نے فرمایا غارت امکم، کہا کہ تمہاری ماں کا جذبہ غیرت جاگ اٹھا ہے۔ پر پیارے نبی نے کیا کیا؟ ایک دوسری ام المومنین کا برتن ٹوٹا تھا، حضرت عائشہ سے کہا تمہارے اپنے گھر کا جو صحیح سالم برتن ہے اب اس کے بدلے میں وہ واپس کرو۔ ٹوٹے ہوئے برتن کو رکھ لیا اور حضرت عائشہ کے گھر سے صحیح سالم برتن نکال کے وہ خادمہ کو دیا کہ وہ ان ام المومنین کے گھر پہنچا دے۔ تو دیکھیے یہ ہوتا ہے، بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، جذبہ غیرت انسان کا رہ رہ کے جاگ اٹھتا ہے، اور ام المومنین کی زندگی میں یہ صفت نمایاں ہو کے نظر آتی ہے۔ اور جیسے اور بھی ہم دیکھیں گے دوسری ازواج مطہرات کی زندگی میں بھی، حضرت ام سلمہ وغیرہ کے سلسلے میں جب ہم بحث کریں گے رضی اللہ عنہ، وہاں بھی یہ چیز نظر آتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہت بڑی خوبی تھی فیاضی اور سخاوت۔ خواتین میں واقعتاً بعض بڑی فیاض ہوتی ہیں، سخی ہوتی ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ جیسی فیاض تھیں، جیسے سخی تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی فیاض تھیں، بڑی سخی تھیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ فیاضی اور یہ سخاوت انہیں وراثت میں ملی، کیونکہ باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیاضی ہم سب جانتے ہیں۔ یہ سب ایسی صفتیں ہیں جو اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ ماں باپ اگر بخیل ہو یہ بخیلی اولاد میں منتقل ہوتی ہے، ماں باپ اگر فیاض اور سخی ہو یہ سخاوت اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ بڑی فیاض تھیں، بڑی سخی تھیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے وراثت میں جو ہے یہ فیاضی ملی۔ اور ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا، ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، 1,00,000 درہم کا ہدیہ، ام المومنین تھیں، بڑا قیمتی ہدیہ، 1,00,000 درہم کا ہدیہ بھیجا۔ آپ یقین کریں گے صبح یہ ہدیہ حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچا اور اس دن کا سورج بھی غروب نہیں ہوا کہ سارا پیسہ انہوں نے بانٹ دیا۔ گھر کی نوکرانی تھی، خادمہ تھی، انہوں نے کہا مائی آج آپ روزے سے ہیں، افطار کے لیے کچھ پیسہ رکھ لیتی۔ خادمہ سے حضرت عائشہ نے کہا پہلے کیوں یاد نہیں دلایا؟ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی فیاض تھی۔ غلاموں کو آزاد کرنا ان کا جو ہے شیوا تھا۔ غلام جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہم جیسے انسان
ذلت و رسوائی کی چکی میں پستے تھے، اور اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی تلقین فرمائی، اسے بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے غلاموں کو بہت زیادہ آزاد کرتی تھی، 60 سے زائد غلام، بلکہ 60 پر 7 غلام بالتحدید، 67 غلام انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے نفق خاص سے آزاد کروائے، اور جن میں قابل ذکر لانڈی حضرت بریرہ بھی ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کی خاص خادمہ تھی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ لانڈی تھی۔ اور حضرت عائشہ کی یہ فیاضی اور یہ سخاوت، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بہنجے تھے، ان کی بہن اسما کے بیٹے تھے، اور انہی عبداللہ بن زبیر کے نام پہ حضرت عائشہ کی کنیت رکھی گئی ام عبداللہ، کل کے درس میں جیسے ہم نے بتایا تھا۔ اور وقتی طور پر عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکے میں قائم ہوئی تھی، عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکے میں قائم ہوئی تھی وقتی طور پر۔ ان دنوں کی بات ہے، حضرت عائشہ کی یہ فیاضی، یہ سخاوت، اس کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر سے رہا نہ گیا، عبداللہ بن زبیر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا حضرت عائشہ کے حق میں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ واللہ لا احجرن علیہا، کہا کہ ام المؤمنین اگر ایسے ہی خرچ کرتی رہے میں حجر کر ڈالوں گا ان پر۔ حجر کے معنی کیا ہیں جانتے ہیں؟ ایک فقہی اصطلاح ہے، اسلام میں جو قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، اس کو ایک اختیار دیا گیا، وہ کیا ہے کہ اگر سوسائٹی اور سماج کا کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مال میں ضرورت سے زیادہ فضول خرچی اسراف کر رہا ہے، یا اسے کمانے کا ڈھنگ نہیں ہے، پیسہ اگر لے کے جاتا ہے تو ہمیشہ گنوا کے آتا ہے، کبھی ایک پیسہ کما نہیں سکتا، وہ ایسے لوگوں کے تصرفات پہ قاضی پابندی لگا سکتا ہے۔ قاضی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج سے میں، فرض کرو ایک شخص ہے زید، اور زید کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ یعنی کمانے کی استطاعت نہیں، صرف گواتا ہے یا فضول خرچی اور اسراف کرتا ہے، قاضی کو یہ پاور حاصل ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں آج سے اس کے تصرفات پہ پابندی لگا رہا ہوں۔ اور جب قاضی جو پابندی لگا دے نا، اس کے بعد نہ یہ شخص کوئی چیز بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ کسی کو گفٹ کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اولیاء، اس کے رشتہ داروں کی اجازت نہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں حجر۔ شریعت کی اصطلاح میں کسی بھی شخص کے تصرفات پہ پابندی لگانا یہ حجر کہلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہی بات ام المومنین کے حق میں کر دی اور کہہ دی، کہا کہ اگر حضرت عائشہ نہ رکتی ہیں خرچ کرنے سے تو میں ان کے تصرفات پہ پابندی لگا دوں گا، حجر کر ڈالوں گا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ یہ بات بہت گراں گزری، بہت گراں گزری۔ حضرت عائشہ نے قسم کھائی، کہا کہ اللہ کی قسم آج سے میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ کیوں؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یقیناً یہاں سہو ہوا، چوک ہوئی۔ ایک تو خالہ ہے، حضرت عائشہ خالہ، اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اور یہ ماں بھی صرف ماں نہیں، ام المومنین ہے، قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی ماں ہے، جو عالمہ ہے، فقیہہ ہے، سمجھدار ہے، دانشمند ہے۔ اور ایسی ماں کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا یہ کہنا کہ میں حجر کر ڈالوں گا، حضرت عائشہ پہ بہت گراں گزرا، قسم کھا لی کہ میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی، اور بات نہیں کر رہی تھی، بہنجے تھے، بات نہیں کر رہی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، بہت احساس ہوا، بہت کوشش کی کسی طرح سے بات کرنے کی، چونکہ حضرت عائشہ قسم کھا چکی تھی کہ میں بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ نے بات نہیں کی۔ بالآخر کیا ہوا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود ان دونوں کے پاس گئے، جا کے کہا کہ دیکھو کسی طرح ام المومنین کو منوا لو، اور کسی طرح ام المومنین سے مجھے ملا دو۔
میں کسی طرح ام المومنین کو راضی کرنا چاہتا ہوں, خوش کرنا چاہتا ہوں, اور مجھ سے جو غلطی ہو گئی میں اپنی غلطی پر نادم ہوں. تو یہ ہوا کہ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود دونوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. دروازے پہ کھڑے ہوئے, دروازے پہ دستک دی, دستک دے کے کہا کہ ام المومنین ہم آنا چاہ رہے ہیں. صحابہ جاتے تھے, ام المومنین پردے میں بیٹھ کے صحابہ کا استقبال کرتی تھی, جو پوچھنا ہوتا تھا صحابہ پوچھتے تھے, بات کرتے تھے, واپس آتے تھے. تو مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن اسود نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا ام المومنین ہم آنا چاہتے ہیں, آ سکتے ہیں کیا؟ ام المومنین نے کہا کہ آ جاؤ. عبد الرحمن بن اسود اور مسور بن مخرمہ نے کہا ہم سب آ جائیں کیا؟ اس لیے کہ ام المومنین کو معلوم نہیں کہ عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ میں ہے. کہا ہم سب آ جائیں گے کیا؟ ہم سب کو پرمیشن ہے کیا؟ حضرت عائشہ نے کہا بالکل سب کو پرمیشن ہے, آ جاؤ. سب داخل ہوئے اور جیسے ہی ام المومنین کے سامنے پہنچے عبداللہ بن زبیر اپنی خالہ سے چمٹ گئے, معافی مانگی, روئے, گڑ گڑائے, منوائے. حضرت عائشہ بھی رو رہی ہیں, یہ بھی رو رہے ہیں, دونوں زارو قطار رو رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بالآخر معاف کر دیا. اور چونکہ قسم کھا لی تھی بات نہیں کروں گی, تو قسم کا کفارہ ادا کیا. حضرت عائشہ نے باقاعدہ قسم کا کفارہ ادا کیا, اور قسم کا کفارہ ادا کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بات کر لی. ایک واقعہ جو یہ بتاتا ہے کہ سبحان اللہ, انسان ہونے کے ناطے صحابہ سے کچھ لغزشیں ہو جاتی تھیں. عبداللہ بن زبیر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا, لیکن کتنا نادم ہوئے ہو, کیسی عاجزی, کیسی انکساری. بڑوں کے آگے چھوٹوں کو چھوٹا بن کے رہنا ہے, بڑوں کے آگے چھوٹے کو چھوٹے کی حیثیت سے رہنا ہے. اور دوسری بات, صلح کروانے کی جو کوشش مسور بن مخرمہ عبد الرحمن ابن اسود نے کی, ایسی کوشش کرنے والے سماج اور سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ٹوٹتے رشتوں کو جوڑیں. ہماری صورتحال تو یہ ہے, ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ نفرت کی آگ اگر جل رہی ہو, پیٹرول ڈالنے والے ڈھونڈو ہزاروں ملیں گے, اور اس آگ کو بجھانے والے ڈھونڈو مشکل سے ملیں گے آپ کو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, ام المومنین کی ایک بہت بڑی صفت اور ایک بہت بڑی خصوصیت ان کا تواضع, ان کی عاجزی اور ان کی انکساری بھی تھی. بڑا اخلاص تھا, بڑی للہیت تھی. اپنی تعریف آپ پسند نہیں کرتی تھی, وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے منہ پہ کوئی ان کی تعریف کرے. یہ ظاہر بات ہے, عام طور پہ انسان کا مزاج ہے, ہر انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, اور تعریف سن کے انسان خوش ہو جاتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے, پھول جاتا ہے. لیکن جس انسان کے دل میں اخلاص ہو, اخلاص کی دولت ہو, ایسا انسان ڈرتا ہے اپنی تعریف سننے سے. کیوں ڈرتا ہے؟ وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں اس تعریف کی صورت میں میری نیکیوں کا بدلہ تو نہیں مل جا رہا ہے, کہیں یہ تعریف میرے اندر ریاکاری نہ پیدا کر دے, دکھاوے کا جذبہ نہ پیدا کر دے. جس کے دل میں اخلاص ہوتا وہ ڈرتا ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معاملہ تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے منہ پہ ان کے سامنے کوئی ان کی تعریف کرے. حد تو یہ ہے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں تھی, آخری ایام تھے, ان کی وفات اور موت سے پہلے کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی آنے کی. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی, کہا کہ میں اجازت نہیں دوں گی. کس کو؟ ابن عباس کو, جو نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, جن کے سلسلے میں پیارے نبی نے دعائیں دی تھی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ اس نوجوان کو علم کا, تفسیر کا علم عطا فرما اور دین کی سمجھ عطا فرما. ایسے ابن عباس. حضرت عائشہ نے کہا اجازت نہیں دوں گی. لوگ حیران رہ گئے, کیوں ام المومنین اجازت نہیں دے رہی؟ حضرت عائشہ نے کہا مجھے ڈر ہے یہ آئیں گے میرے منہ پہ میری تعریف کریں گے, اور میں اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتی. پھر بے ساختہ کہنے لگی کاش کہ میں دنیا مجھے فراموش کر چکی ہوتی, میں نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی, اور دنیا میں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہوتا. بہت بڑی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جن کی بیٹی حضرت عائشہ ہیں, ان کا بھی یہی معاملہ تھا. اگر کوئی شخص ان کے منہ پہ ان کی تعریف اگر کرتا, حضرت ابو بکر ڈر جاتے اور بے ساختہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتے
کہتے کہ اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تواخذنی بما یقولون. حضرت ابو بکر کہتے اے اللہ یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، اے اللہ یہ لوگ میرے بارے میں جیسا گمان رکھ رہے ہیں مجھے اس سے اچھا بنا دے، اس سے بہتر بنا دے. یہ مجھے جیسا سمجھ رہے ہیں میں صحیح معنوں میں ویسا نہیں، اس سے اچھا ہو جاؤں. اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون. اور اے اللہ میری زندگی کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو یہ لوگ نہیں جانتے، اگر یہ جانتے ہوتے تو میری تعریف نہ کرتے، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. وَلَا تُوَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ. اور اے اللہ ان کی تعریف کو قیامت کے روز میری پکڑ اور گرفت کا سبب اور ذریعہ نہ بنا. کتنی بڑی بات ہے، کیسا تواضع ہے، کیسے انکساری ہے اور کیسا اخلاص ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں بھی یہ اخلاص صاف طور پہ نمایاں نظر آتا ہے. اپنی تعریف کو ہرگز پسند نہیں کرتی تھی. یہ دلیل ہے ان کے اخلاص کی، ان کے تواضع کی، ان کی عاجزی کی اور ان کی انکساری کی. حضرات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو طبقہ صحابیات میں جس چیز نے سب سے زیادہ ممتاز کر دیا وہ تھا ان کا علم. ان کا علم، علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے ام المومنین کا مقابلہ کرنے والی کوئی خاتون اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. بڑی علم والی شخصیت، بڑی علم والی ہستی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے 2210 حدیثیں روایت کی ہیں. 2210 حدیثیں پیارے نبی سے روایت کی ہیں. اور ام المومنین سے علم حاصل کرنے والوں میں، ام المومنین کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام، بڑے بڑے صحابہ ان کے شاگرد. وفات نبوی کے بعد ان کا مشغلہ علم کو پھیلانا، حدیثوں کو پھیلانا. اپنے حجرے میں پردہ ڈال کے بیٹھ جاتی تھی، صحابہ پردے کے اس پار بیٹھتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سیکھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، حدیثیں روایت کرتے تھے. چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرنے والوں میں یا ام المومنین کے شاگردوں میں آپ کہہ سکتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے صحابہ. اور تابعین میں اگر ہم دیکھیں عروہ بن زبیر اور قاسم بن محمد بن ابی بکر. دیکھو یہ دونوں، عروہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بہنجے ہیں، حضرت عائشہ کے بہنجے، عبداللہ بن زبیر کے بھائی. بہنجے اور خالہ میں اتنا گہرا رشتہ تھا کہ حضرت عائشہ نے اپنے علم کو اپنے بہنجے تک منتقل کیا. عروہ بن زبیر کا احسان ہے اپنی خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جتنا علم وہ لیتے تھے انہوں نے لینے کی کوشش کی. حتیٰ کہ بعض ایسے مسائل جنہیں ذکر کرتے ہوئے شرمایا جاتا ہے، مائی عائشہ اجنبی مردوں کے سامنے بول نہ سکتی تھی چونکہ بہنجا تھا، بہنجے کو وہ حدیثیں سناتی تھی تاکہ وہ جو ہے امت کے دوسرے مردوں کو بتائے. اور قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ بھتیجے تھے. تو ایک طرف بہنجے ایک طرف بھتیجے، اپنی ان دونوں رشتہ داروں کے ذریعے، بہنجے اور بھتیجے کے ذریعے کافی سارا علم حضرت عائشہ نے امت تک پہنچایا. اسی طرح تابعین میں علقمہ بھی ایک قابل ذکر تابعی ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے علم حاصل کیا. خواتین میں اگر دیکھیں عمرہ بنت عبد الرحمن تابعیہ ہیں. عمرہ بنت عبد الرحمن بہت مشہور تابعیہ، حضرت عائشہ کی سب سے مشہور شاگرداں ہیں. عمرہ بنت عبد الرحمن نے کافی علم ان سے حاصل کیا اور کافی حدیثیں روایت کی. معاذہ العدویہ یہ بھی حضرت عائشہ کی ایک شاگرد ہے. عائشہ بنت طلحہ یہ بھی حضرت عائشہ کی ایک شاگرد ہے. بڑے بڑے نام ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شاگردوں میں. حد تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے اپنے فتوے تھے، فقہی مسائل میں حضرت عائشہ کی اپنی رائے تھی، حضرت عائشہ کا اپنا ایک انداز تھا، انداز فکر تھا. اور کتنے مسائل ایسے ہیں جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبار صحابہ پہ گرفت کرتی نظر آتی ہیں اور ان کی سمجھ کو درست کرتی نظر آتی ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، وفات ہوئی تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے جنازے کو مسجد کے اندر لاؤ، مسجد نبوی کے اندر لاؤ.
क्योंकि आहद नबूवत में मस्जिद नबवी के अंदर नमाज जनाजा पढ़ने का ज्यादा रिवाज नहीं था। ईदगाह था, मुसल्ला में नमाज जनाजा रखा जाता था, वहां जो है अमूमन। तो इसलिए जब माई आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि साद बिन अबी वक्कास के जनाजे को मस्जिद के अंदर लाओ, मस्जिद नबवी की मुझे नमाज जनाजा पढ़नी है, और सारे सहाबा ने एतराज किया, तो हजरत आयशा ने सबको एक दलील देके खामोश कर दिया। कहा कि भूल गए बैजा के दोनों बेटे सहल और सुहैल, इन दोनों की नमाज जनाजा खुद प्यारे नबी ने इसी मस्जिद में पढ़ाई थी, तो मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना कोई गलत नहीं है, लाओ जनाजे को। हजरत आयशा की दलील के आगे सब खामोश रह गए और हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु का जनाजा मस्जिद में लाया गया और मस्जिद में पढ़ी गई नमाज जनाजा। अब्दुल्ला बिन अब्बास की एक राय थी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि अगर कोई शख्स घर बैठे हुए मक्के को हदी का जानवर भेजता है, ये खुद एक मुस्तकिल नेकी है कि मक्के में कुर्बान होने के लिए जानवर भेजे, उसे हदी का जानवर कहा जाता है। इब्ने अब्बास की राय थी कि अगर कोई शख्स घर बैठे कोई हदी का जानवर मक्के में ज़बा होने के लिए भेजता है, तो एक मुहरिम पर हालत एहराम में जो जो पाबंदियां आयद होती हैं, घर में रहने के बावजूद इस शख्स पे वो सारी पाबंदियां आयद होंगी। ये हजरत इब्ने अब्बास की राय थी। सर को ढांकना नहीं, खुशबू लगाना नहीं, ये सारी पाबंदियां जो एक मुहरिम के लिए हैं। कहा जो भी यानी हरम में ज़बा होने के लिए हदी का जानवर भेजता है, वो भले से अपने घर में बैठा रहे, वो सारी पाबंदियां उस पर आयद होंगी। ये इब्ने अब्बास का फतवा था। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस पर नकीर की, उस पर गिरफ्त की और लोगों को बताया कि ये फतवा दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर रहते हुए, मेरे पास रहते हुए हरम में ज़बा होने के लिए जानवर भेजे। कोई चीज जो आपके लिए हलाल थी वो आप पर हराम ना हुई। जैसे आम जिंदगी गुजरती है वैसे आम जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। हजरत इब्ने अब्बास के फतवे पर इस्तिदराक किया। और इतने मसाइल हैं जहां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी राय रखी और वजनदार राय, उसको इमाम ज़रकशी, एक आलिम है इमाम ज़रकशी, उन्होंने किताबी शक्ल में जमा किया। मुस्तकिल किताब ही है, किताब का नाम है अल इजाबा लिईरादी मस्तदरकतहु आयशा अला सहाबा। अल इजाबा लिईरादी मस्तदरकतहु आयशा अला सहाबा। बड़ी वजनदार खातून थी, इल्मी वजन रखने वाली खातून थी, फिक़ही वजन रखने वाली खातून थी, फतवे का मिजाज रखने वाली खातून थी। और जब ये बोलती थी, ये फतवा देती थी, तो बड़े बड़ों की जबानों पे ताले लग जाते थे रज़ी अल्लाह अन्हा। इसीलिए सलफ़ सालिहीन रहमतुल्लाहि अलैहि मजमाईन से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के इल्म की तारीफ में अक़वाल मनक़ूल हैं। चुनांचे इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं, जो मशहूर ताबई हैं, इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि अगर उम्मत की सारी औरतों का इल्म एक तरफ इकट्ठा कर दिया जाए और तन्हा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का इल्म एक तरफ हो, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का इल्म ज़्यादा भारी और वज़नी होगा बमुक़ाबिल उम्मत की सारी ख़वातीन का इल्म। हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु जो सहाबी हैं, फरमाते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल मसला आया और हमने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रुजू किया, जब जब हमने रुजू किया उम्मुल मोमिनीन के पास हर मसले का हल हमें मिला है, हर मुश्किल का इलाज हमें मिला है। उम्मुल मोमिनीन के पास जाके कभी हम नाकाम और मायूस नहीं लौटे। कौन कहते हैं? अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु और उर्वा बिन ज़ुबैर, जो बहनजे हैं, जिनके बारे में हमने कहा इस बहनजे के वास्ते से उम्मत तक बड़ा इल्म पहुंचाया हजरत आयशा। ये तो कहते हैं बहुत सारे उलूम गिनाते हैं, गिना के कहते हैं कुरान, फराइज, मीरास, हलाल व हराम, तिब, फ़िक़्ह, अंसाब। कहा कि मैंने देखा इन तमाम उलूम में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से टक्कर लेने वाला कोई शख्स मुझे नजर नहीं आया। एक दो इल्म की बात नहीं, कई उलूम को गिना के कहते हैं उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। और इमाम हाकिम फरमाते हैं, जो मुहद्दिस हैं, हदीस की किताब मुस्तदरक इन्होंने लिखी, इमाम हाकिम फरमाते हैं कि अहकाम शरीयत का 1/4 हिस्सा, अहकाम शरीयत का 1/4 हिस्सा ये उम्मुल मोमिनीन ने रिवायत किया है। अगर उम्मुल मोमिनीन रिवायत ना करती और ना बताती तो एक शरीयत का 1/4 हिस्सा हमें मालूम ना हो सकता था।
دیکھو یہ سب بڑے بڑے اہل علم ہیں جنہوں نے ام المومنین کے علم کو جانچا پرکھا، اور وہ جانچنے اور پرکھنے کے بعد ام المومنین کے علم کی گواہی دے رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عالمانہ مزاج رکھتی تھیں، عالمانہ شان رکھتی تھیں، عوام کی طرح ان کی سوچ نہ تھی۔ دیکھو لوگوں میں ایک بات مشہور تھی، خود صحابہ کے زمانے میں یہ جو نحوست کا عقیدہ ہے نا، فلاں مہینہ منحوس، فلاں دن منحوس وغیرہ وغیرہ، فلاں گھڑی منحوس، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بات مشہور تھی کہ شوال کا مہینہ منحوس ہے، شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کہ شوال کے مہینے میں جو بھی شادی کرے گا وہ رشتہ جو ہے نبھے گا نہیں، وہ رشتے میں محبت نہیں آئے گی، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ لوگوں میں مشہور تھا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس دقیانوسی خیال اور نحوست کے اس تصور پہ رد کرتے ہوئے کہتی تھی، لوگو تم کہتے ہو کہ شوال میں ہونے والے رشتے نبھتے نہیں ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں کہ میرا نکاح شوال میں ہوا، رخصتی شوال میں ہوئی، اور پیارے نبی کی 11 بیویوں میں نبی کی جو محبت مجھے ملی اور کس ام المومنین کو ملی، میں کتنی خوش نصیب۔ کہا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، تمہاری بات غلط ہے کہ شوال میں ہونے سے رشتے نبھتے نہیں ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بد عقیدگی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی۔ اور حضرات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایک اور کردار جو عہد نبوت اور بعد کے ادوار میں نمایاں ہو کے نظر آتا وہ یہ ہے کہ وہ خواتین کی نمائندگی کرنے والی خاتون تھیں۔ عورتوں کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی بھی شکایت ہوتی، خواتین سیدھے حضرت عائشہ کے پاس جاتی۔ پیارے نبی کے زمانے میں کسی بھی عورت کو کوئی شکایت کرنی ہوتی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ سیدھے حضرت عائشہ کے پاس جاتی۔ ایک خاتون آئی، آ کے کہا کہ ام المومنین میرا شوہر مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ پوری طرح سے مجھے اپنائے گا بیوی کے طور پر، اور نہ ہی پوری طرح سے مجھے چھوڑے گا، وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ طلاق دے گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے گا، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے گا، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے گا۔ کہا کہ تیرے ساتھ میں ایسا ہی کرتا رہوں گا، نہ پوری طرح سے چھوڑوں گا کہ تو کسی اور سے نکاح کرے، نہ میں تجھ کو بیوی کے طور پہ اپناؤں گا۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا۔ وہ بیوی شکایت لے کر حضرت عائشہ کے پاس آئی، میرا شوہر ایسی بات کر رہا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے ذکر کیا، یہ خاتون آئی ہیں اور ان کا یہ مسئلہ ہے۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ کہا کہ زندگی میں طلاق کے 3 ہی چانس ہیں۔ اب تک جو زمانے جاہلیت میں تھا کہ طلاق کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، آدمی چاہے جتنی طلاق دے، عدت سے پہلے رجوع کر لے تو پھر وہ اس کی بیوی ہو جاتی۔ اب اس کو ختم کیا جاتا ہے، طلاق کے زیادہ سے زیادہ 3 چانس زندگی میں ہیں، اس سے زیادہ طلاق کے چانس جو ہے کسی کو نہیں ہے، حد بندی کر دی گئی۔ خواتین کی نمائندگی کرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور وفات نبوی کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد، طبقہ نسوان اور خواتین پہ گہری نظر رکھتی تھی، احتسامی نظر۔ عورتیں کیسے بدل رہی ہیں، کیا تبدیلی آ رہی ہے، زمانے کے ساتھ عورتوں کے مزاج کیسے بدلنے، گہری نظر رکھتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اپنے زمانے کی عورتوں کو ڈانٹتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے اور تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا، کہا کہ ہمارے زمانے میں عورتوں نے یہ جو فیشن کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، اگر پیارے نبی کے جیتے جی یہ فیشن ایجاد ہو گیا ہوتا تو اللہ کے نبی ان عورتوں کو مسجد جانے ہی سے منع کر دیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی، لوگ عام طور پہ حضرت عائشہ کے اس جملے کو یہ بتانے کے لیے پیش کرتے ہیں کہ عورت مسجد کو نہیں جا سکتی، مسجد کو جانا ناجائز ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ بول رہی ہیں، غلط، کوئی اگر اس جملے کو ایسے سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے۔ حضرت عائشہ مسجد جانے سے نہیں روک رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ سبق اور یہ پیغام دینا چاہ رہی ہیں عورتوں کو کہ مسجد جانا ہو تو سادگی کے ساتھ جاؤ، فیشن کے بغیر جاؤ، خوشبو کے بغیر جاؤ، سادگی کے ساتھ جاؤ۔
فیشن کے ساتھ جانا، خوشبو لگا کے جانا، پھول لگا کے جانا، یہ تو سبوں کے نزدیک جو ہے ناجائز ہے اس طرح کا جانا۔ حضرت عائشہ وہی کہتی تھی کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے یہ عورتوں نے جو کچھ ایجاد کر رکھا ہے، مسجد جانے سے انہیں منع کر دیتے جب تک کہ وہ جو ہے یہ فیشن نہ چھوڑتی، اور یہ جو طور طریقے انہوں نے اپنا رکھے ہیں فیشن کے اس کو نہ چھوڑتی۔ تو اس طرح خواتین پر احتسابی نظر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ حضرات، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ایک تلخ حقیقت، یا یوں کہیے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک مسئلہ وہ جنگ جمل کا بھی مسئلہ ہے۔ وفات نبوی کے بعد جو فتنے ہوئے، جن آزمائشوں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گزرنا پڑا، آپ کو معلوم ہے کہ دو مشہور جنگیں ہوئی تھیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ اور حقیقت میں جیسا کہ ہم نے سال گزشتہ عشرہ مبشرہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ان دونوں موضوعات پہ روشنی ڈالی تھی۔ جنگ جمل کیا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکے سے لوٹ رہی تھی، ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اور خلافت حضرت علی کے ہاتھ منتقل ہو گئی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مکے کے ابھی قریب ہی تھی، پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اب خلیفہ ہو چکے ہیں۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ایسا کریں، ہم مدینہ نہیں یہاں سے سیدھا بصرہ جائیں گے حضرت علی کے پاس۔ کیوں؟ حضرت علی اب چونکہ خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، ان سے یہ مطالبہ کرنے کے لیے، ان سے یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے کہ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، ان سے قصاص لیجئے، چونکہ آپ حاکم وقت ہیں، چونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں، جو قاتلین عثمان ہیں ان سے قصاص لیجئے، بدلہ لیجئے۔ یہ مطالبہ کرنے کے لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ تھے، ان کو لے کر بصرہ گئی تھیں۔ اور بصرہ جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے اپنے آنے کا مقصد رکھا، کس لیے آئے سب کچھ بتایا، اور قریب تھا کہ بات حضرت علی کی بھی مجبوری تھی۔ اس وقت مجبوری یہ تھی کہ جو قاتلین عثمان تھے بڑے اثر و رسوخ والے تھے، اور حضرت علی اس وقت اس پوزیشن میں نہ تھے کہ ان سے وہ قصاص لے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال یہ تھا کہ ابھی فوراً ان سے قصاص نہ لیا جائے، اس طبقے کو ابھی چھیڑا نہ جائے، یہاں تک کہ حالات جب تک معمول پہ نہ آ جائیں، حکومت مضبوط نہ ہو جائے، حکومت مضبوط ہونے کے بعد قصاص لینے کی سوچیں گے۔ لیکن حضرت عائشہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، ان کا خیال تھا کہ نہیں، پہلے قصاص لینا چاہیے۔ بہرحال گفتگو جاری تھی، قریب تھا کہ مفاہمت ہو جاتی، کمپرومائز ہو جاتا۔ کچھ شر پسندوں نے موقع کو غنیمت جانا اور جنگ چھیڑ ڈالی۔ دونوں طرف لوگ جذبات میں تھے، کچھ شر پسندوں نے موقع کو غنیمت جانا۔ اور آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہودی سازشیں اس وقت تک مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن سبا جو یمن کا یہودی تھا اور خود کو مسلمان بتا کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوا، اور حضرت عثمان کی شہادت اسی یہودی سازش کا نتیجہ تھی۔ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والا ذہن یہی ذہن تھا۔ انہی شر پسندوں کو موقع مل گیا، جنگ چھڑ گئی، جنگ چلتی رہی، بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ غالب آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فوج کو شکست ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس خود تشریف لائے اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ مدینہ امن کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بالاختصار میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کہنا یہ ہے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بعد میں اپنے جمل میں اس شرکت پہ بہت نادم تھی، بہت روتی تھی۔ جمل میں جو وہ گئیں اور جو کچھ ہوا اس کو یاد کر کے اتنا روتی تھی۔ تاریخی روایتیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں کہ اوڑھنی بھیگ جاتی تھی ان کے آنسوں سے، پوری اوڑھنی بھیگ جاتی تھی، جو اوڑھنی وہ اوڑھی رہتی تھی، اتنا آنسو بہاتی تھی۔ اور قربان جائیے اس احساس ندامت پہ،
माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की ख्वाहिश थी फी नफ्सी ही कि प्यारे नबी के पहलू में दफन होना है, जहाँ प्यारे नबी अबू बकर मदफून है वहाँ दफन होना है। लेकिन जमल की शिरकत के बाद वो खुद कहती थी कि आज के बाद मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि इन हस्तियों के बाजू में सोऊं। कहा कि मुझे आम्मतुल मुस्लिमीन के साथ ले जाके बकी में दफन करना। उन्होंने पहले उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन बाद में अपनी ख्वाहिश से तनाजुल इख्तियार कर लिया। कहा कि जमल में जाके मेरा जमीन मुझे इतनी मलामत कर रहा है कि मुझे इन हस्तियों के साथ दफन ना करना और बकी में दफन करना। ये इनका तवाज़ो था, ये इनके अखलाक थे, ये इनकी इनकिसारी थी, ये इनका तकवा था। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का खुलूस था। और हजरात, माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की जब बात चल रही है, जब तक कि हम शिया के सर रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत, तारीख की एक मजलूम उम्मत का एक फ़िरका जिसे शिया कहा जाता है, शिया ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पे बड़े सितम ढाए हैं, बहुत जुल्म किया है, बड़े इल्ज़ बात है। और आज भी बरतानिया में एक शिया है, यासिर अल हबीब उसे कहा जाता है, जिसे अहलुस सुन्ना यासिर अल हबीब के बजाय खासिर अल खबीस कहते हैं। उसने बरसरे आम मजमे आम में, और ये बातें शिया की किताबों में मौजूद हैं, कहा को जहर दे के मारा है, वो कातिल हैं। और नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम। और शिया की किताबें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत को शक्ल में पेश करती हैं कि उम्मुल मोमिनीन अहले बैत की दुश्मन थी, नबी के अहले बैत की दुश्मन थी, और नबी के अहले बैत उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ थे। दोनों में बात बनती ना थी, निभती ना थी, दोनों एक दूसरे के कट्टर हरीफ थे। यह और बात है कि मौजूदा एक एतदाल पसंद तबका कहता है कि हम उम्मुल मोमिनीन पर इस तरह के इल्जामात नहीं लगाते, लेकिन मसला यह है कि शिया की बातों पर भरोसा करना, कहां तक भरोसा करें, यह भी एक मसला है। इसलिए कि उनके पास एक अकीदा है जिसे तुक़या कहा जाता है। तुक़या का मतलब यह है दिल में कुछ रखो और ज़बान से कुछ कहो, वो बाइसे फजीलत है वो अकीदा उनके नज़दीक। तो वो कहते तो हैं कि हम आज उम्मुल मोमिनीन जो इल्जामात हमसे पहले गुजरे लोगों ने लगाए, लेकिन कहां तक उनकी बात का हम एतबार करें, जबकि अभी हमने, जैसे मैंने कहा, यासिर अल हबीब जैसे कुछ खबीस भी मौजूद हैं जो आज भी बरसरे आम बरसरे अलल ऐलान नऊज़ु बिल्लाह उम्मुल मोमिनीन पे कीचड़। तारीख से आप गवाही मांगिए, तारीख से आप सबूत मांगिए, तारीख बताती है ये सब इल्जामात गलत हैं। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नबी की ज़ौजियत के लिए ऐसी ख़वातीन का इंतखाब करेगा जिनका किरदार इतना घटिया हो, नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात यह है, शिया की किताबें ये जो दुश्मनी और मुनाफरत का माहौल पेश करती हैं, हरगिज़ ऐसा न था। अहले बैत और उम्मुल मोमिनीन के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा सबूत यह है कि अहले बैत ने, नबी के अहले बैत ने, और जिनको शिया अपने 12 इमाम मानते हैं, उन इमामों के घरानों में देखो, उन्होंने अपनी लड़कियों के नाम, कितनी लड़कियों के नाम आयशा रखे। आप बता सकते हैं? जिस शख्स से आपकी दुश्मनी हो, जो आपका दुश्मन है, जिससे आपको नफरत हो, उसका नाम अपने बच्चों को रखेंगे आप? कभी नहीं रखेंगे। जिस शख्स से मुझे नफरत है, दुश्मनी है, मैं कभी अपने बच्चों के लिए दुश्मन के नाम का इंतखाब नहीं करूंगा। और ये सिर्फ अहलुस सुन्ना की किताबें नहीं, शिया की किताबों में ये हवाले मौजूद हैं कि नबी के अहले बैत में से कितनों ने अपने बच्चों के नाम अबू बकर और उमर रखे हैं, उस्मान रखे हैं, और बच्चियों के नाम आयशा रखे। चुनांचे शिया के बहुत बड़े इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह, वो हमारे इमाम, गच्चे शिया उनको अपना इमाम कहते हैं, जाफर सादिक, उन्हीं की तरफ मंसूब हो कि शिया फ़िक़्ह जाफरी कहलाती है। जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। जाफर सादिक के बेटे थे मूसा काजिम, मूसा काजिम ने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। मूसा काजिम के बेटे थे जाफर बिन मूसा काजिम, उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। और मूसा काजिम के एक दूसरे बेटे थे अली रज़ा बिन मूसा काजिम, उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। अहले बैत के एक और इमाम थे मोहम्मद बिन हसन बिन जाफर, उन्होंने अपनी बेटी का नाम आयशा रखा। और एक और इमाम थे अली हादी बिन मोहम्मद,
علی ہادی بن محمد، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ، سلسلہ وار دیکھیے عائشہ کا نام نبی کے اہل بیت میں بار بار آ رہا ہے، تکرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل بیت کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے محبت تھی، اور ام المومنین ان سے محبت کرتی تھی۔ شیعہ کی کتابوں نے جو کچھ لکھا ہے یہ تاریخ نہیں، یہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور یہ تاریخ میں جو ہے تحریف ہے۔ ام المومنین ایسی نہ تھی اور نبی کے اہل بیت ایسے نہ تھے، اور یہ بات تو طے ہے تاریخی اعتبار سے کہ جو اسلامک ہسٹری ہے، یعنی مسلمانوں کی جو تاریخ لکھی گئی ہے، اس میں شیعہ مورخین کا بڑا عمل دخل رہا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ امت مسلمہ میں جتنے فرقے بنے ان فرقوں میں سب سے زیادہ جھوٹ کہنے والا، لکھنے والا فرقہ وہ شیعہ کا فرقہ ہے۔ تو لہٰذا شیعہ کی کتابیں اور ان کی روایتوں کو بنیاد بنا کر کبھی ہم یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور نبی کے اہل بیت کے درمیان منافرت اور دشمنی کا ماحول تھا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کلا والعیاذ باللہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی عظیم المرتبت خاتون تھی، بڑا اعلیٰ مقام رکھنے والی خاتون تھی، عالمہ تھی، معلمہ تھی، فقیہہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، رب العالمین کی پیاری بندی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی تھی۔ ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد، داعیانہ زندگی گزارنے کے بعد، عالمانہ زندگی گزارنے کے بعد اور مربیانہ زندگی گزارنے کے بعد 50/7 ہجری یا ایک قول کے مطابق 50/8 ہجری یا تیسرے قول کے مطابق 50/9 ہجری میں 17 رمضان کو اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، 50/7، 50/8 یا 50/9 ہجری کا رمضان تھا، 17 تاریخ تھی۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور ان کی وصیت تھی کہ ان کی نماز جنازہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین کی نماز جنازہ پڑھائی، اور رات عشاء بعد حضرت ابو ہریرہ نے تراویح کے بعد، وطر کے بعد نماز جنازہ پڑھائی، اور رات ہی میں ام المومنین کو بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا رضی اللہ عنہا وارضاہا۔ ایک حسین باب اختتام کو پہنچتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے زندگی کے خاتمے سے۔ اسلامی تاریخ کا ایک روشن چراغ، اسلامی تاریخ کا ایک روشن ماہتاب، اسلامی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو، اور خصوصاً امت کی ماں بہنوں کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور نبی کی اور ساری ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔